بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ اے بی سی نیوز کی سکرین پر پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان۔ میں ہوں رانا شہزاد نعیم۔ ناظرین، راولپنڈی کی ایک پوش ترین سوسائٹی جو راولپنڈی کے اندر ایک بہت اچھی لوکیشن کے اوپر موجود ہے، وہ کافی سارے مسائل کا گڑھ بن چکی ہے۔ پانی، گیس، بجلی، روڈز، یہ مسائل وہ ہیں جو سوسائٹی کی عوام کو درپیش ہیں۔ کافی عرصے سے بہت ساری ایم سیز آئی، وعدے کیے، چلے گئے، کسی نے تھوڑا بہت ڈیلیور کیا، اس کے بعد مسائل وہیں کے وہیں جو کہ جو جیسے تھے وہیں کے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان مسائل پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایک ایسی شخصیت جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں اور بغیر کسی عہدے یا بغیر ایم سی میں نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس سوسائٹی کی عوام کے لیے خاطر خواہ کام کرائے ہیں اور کافی ایکٹیو نظر آنے والے انسان ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید اثار احمد زیدی صاحب۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زید صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ زید صاحب، سب سے پہلے تو اے بی سی نیوز کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلے تو محترم اللہ کے نام کے ساتھ کہ وہ ہم سے ہر وقت ہر لمحے اچھے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے اور میرے خیالات، میرے ویوز جو میں لوگوں کے لیے رکھتا ہوں اس کو جاننے کی کوشش کی۔ اچھا، معزز ممبران اور شہزاد صاحب، آپ کو میں پچھلے 10 سال سے اس سوسائٹی میں کا رہائشی ہوں اور ان 10 سالوں میں نے بہت سارے چہروں کو دیکھا جو بہت سارے دعووں کے ساتھ آئے، لیکن مسائل کی جو حالات ہیں وہ ابتر سے ابتر ہوتے چلے گئے ہیں اور یہ مسائل پرٹیکولرلی پچھلے 4 سال میں اس حد تک پستی کی طرف چلے گئے ہیں شہزاد صاحب، پستی کی طرف، کہ لوگوں کے لیے اپنے ذاتی سے کہتے ہیں نا کہ اپنے طور پہ ان وسائل کو حاصل کرنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ زیدی صاحب، اس ٹائم سوسائٹی کے الیکشن کی گہما گہمی ہے اور اس کے اندر 3 گروپ سامنے آ چکے ہیں، جس کے اندر آپ نے ایک گروپ کا انتخاب کیا، الفتح گروپ کا، تو آپ باقی بھی 2 گروپ ہیں، آپ کا الفتح گروپ ہی آپ نے کیوں جوائن کیا ہے؟ اچھا شہزاد صاحب، اس میں تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ لوگ اکثر اوقات مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صرف الفتح گروپ ہی کیوں، رانا عبید ہی کیوں؟ اس سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا، اس کے پیچھے 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں ابھی جس طرح میں نے بتایا کہ میں 10 سال سے یہاں پہ رہائش پذیر ہوں اور یہاں پہ رہتے ہوئے میں نے اپنے قریب سب لوگوں کے اپنے مسائل کو خود سے محسوس کیا ہے، دیکھا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ میں بات کروں گا آج سے تقریباً کوئی 4-4.5 سال پیچھے کی طرف۔ بنگش انتظامیہ جب یہاں پر الیکٹڈ ممبر کے طور پر آیا، ایم سی کی مینجمنٹ کمیٹی کے طور پر، تو اس سے پہلے انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ اس قدر لگتا تھا کہ جیسے بہت سٹرونگ فوٹیج کے اوپر ہے، اور وہ لگتا تھا کہ جناب علی ہمارے مسائل اس طرح چٹکیوں میں حل کر دیں گے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہوا کہ انہوں نے آتے ہی انہوں نے، آپ یقین کریں کہ 561 ممبران کو بے دخل کرنے کی کوشش کی، ایک ایسا ایشو کریٹ کر دیا جس کا نہ وجود ہے، نہ کوئی سر ہے، نہ پیر ہے، جنگلات افیکٹیز بنا دیے۔ اس وقت میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے سے ایک چھوٹا سا کمیونٹی گروپ لے کے چل رہا تھا یونٹی کے نام سے، جو یہاں کے رہائشی ہیں۔ ہم لوگوں کا بیسیکلی جو مقصد ہوا کرتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں جتنے لوگوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس 2 ایسے ممبران آئے، جن میں سے ایک ہمارے مرحوم بڑے پیارے بھائی تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اقتدار صاحب، وہ کڈنی فیلئر کے مریض تھے۔ ان کے جب جنگل کو اس طرح سے ڈالا گیا، اور ایک ہماری بڑی محترمہ بڑی پیاری بہن بیوہ خاتون تو وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے تو پیسے دیے ہیں، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں جناب؟ ہمارے ان پلاٹس کو جنگلات میں دھکیلنے والے۔
تو اس وقت میں نے اپنی جو کمیونٹی گروپ تھا یونٹی گروپ، ان کی مشاورت سے میں نے بہت سارے پولیٹیکل فگرز کو انوائٹ کیا کہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے کہ جناب ہم لوگ آپ کے لیے یہ کر دیں گے، ہم لوگ آپ کو وہ کر دیں گے. ایون کہ بہت سارے بڑے بڑے نام، جس میں میں اسپیشلی نام لوں گا عابد مختار صاحب کا، جس میں میں نام لوں گا یہ سفیر مغل صاحب کا، اور بہت سارے نام ایسے تھے جن کو میں نے دعوت دی کہ آئیں، ریزیڈنٹ کی آواز بنے، اس مسئلے کے اوپر بیٹھتے ہیں. اسی 16 نمبر گلی کے کارنر پہ ہم لوگوں نے میٹنگ کی. مجھے افسوس ہوا کہ اس وقت ان سارے صاحبان نے جو آج دوبارہ سے ہمدرد بن کے سامنے آ رہے ہیں، ان سب صاحبان نے آنا تو دور کی بات ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہمدردی کی کال تک نہیں کی. تو اس وقت رانا عبید صاحب واحد ایک آدمی تھے جو یہاں پر خود سے آئے، اور دوسرا ایک مرحوم ارشد صاحب سے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی یہاں موجود تھے، ان کے بھائی شہریار صاحب جو پہلے جنرل سیکرٹری رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ جب پروسیس شروع ہوا جنگلات کو سے نکالنے کے لیے، تو رانا عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ وقت تھا اور آج تک وہ ہمارے ساتھ ہر ایشو میں کھڑے رہے. تو مجھے لگا کہ یار یہ وہ شخص ہے جس کو درد ہے، جو ہر وقت ممبران کے درمیان موجود رہتا ہے. میرا فیصلہ شہزاد صاحب کوئی 2 یا 4 دن یا امیچور فیصلہ نہیں ہے. میرا فیصلہ ڈپینڈ کرتا ہے 4 سال کی پچھلی تمام وہ کاوشیں، تمام وہ ایفیکٹو فٹنس جسے کہوں گا، جو رانا عبید نے ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ممبران کے لیے کی ہے. دوسرا میں جو رانا عبید کا ساتھ دینے کا مقصد تھا، میں اس وقت اس پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا عملی قسم کی سیاست میں نہیں آیا تھا. تو اس وقت میں سنتا تھا کہ رانا عبید کے لیے بڑے عجیب ہارش فیلنگ اور عجیب معاملات دیکھا کرتا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میں آپ کے فورم پہ اور یقین کریں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے رانا عبید کو در پردہ بہت سارے لوگوں کی در پردہ مدد کرتے دیکھا ہے. جب یہ 2 پہلو میں نے دیکھا ہے تو مجھے لگا نہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ مسائل کا حل کر سکتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ یقین کرے جہاں پہ بہت سارے لوگ بھاگ گئے تھے. ایک جملہ میں مکمل، بہت سارے ایسی جگہیں جس میں پانی کا ایشو ہو، گیس کا ایشو ہو، بجلی کا ایشو ہو، سیکیورٹی کا ایشو ہو، جنگلات کا ایشو ہو، کوئی معاملہ ہو، بہت سارے معاملات میں پروٹیسٹ میں لوگ، جب بنگش انتظامیہ نے ہمارے خلاف FIR کروائی، دھمکیاں، پتہ نہیں کیا کیا، اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں صرف یہ واحد آدمی تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا تھا. اس وجہ سے میں نے الفتح گروپ کو جوائن کیا. زیدی صاحب، رانا عبید صاحب بھی اس سوسائٹی کے صدر رہ چکے ہیں. بالکل ٹھیک. وہ اپنا ایک ٹرنیور گزار چکے ہیں. تو رانا عبید، آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار رانا عبید صاحب آ کے ڈیلیور کریں گے، سیکٹر 4 کی عوام کو ان کے حقوق ملیں گے، یہاں پہ سیکورٹی کے انتظامات ٹھیک ہوں گے، یہاں پہ پانی لوگوں کو میسر ہوگا، یہاں پہ جنگلات کے جو ایشوز ہے اس کو حل کیا جائے گا، پراپر اس کو حل کیا جائے گا، روڈز گلیاں بنائی جائیں گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ رانا عبید صاحب جو اب وعدے لے کے، جو منشور لے کے آئے ہیں، اس کے اوپر پورا اتریں گے، وہ ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کریں گے، اور سیکٹر 4 کی عوام کو جو وہ چاہتے ہیں ان کی منگوں کے مطابق ان کو حقوق ملیں گے؟ شہزاد صاحب، اس کا پھر میں جواب 2 پہلوؤں میں دوں گا. پہلی بات تو یہ کہ مجھے اللہ پاک کی ذات پہ پورے یقین ہے کہ اگر اس نے میرے دل میں یہ خیال ڈالا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، تو میں کام ضرور کر بھی سکتا ہوں اور کروا بھی سکتا ہوں. اس کی واضح مثال میرے جو ارد گرد کمیونٹی برادرز ہیں وہ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ پچھلے 4 سال میں میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، میں اپوزیشن میں تھا، اس کے باوجود میں لوگوں کے مسائل میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. ان کے مسائل کو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نے حل بھی کروایا ہے. اور سب سے بڑھ کے اگر کچھ نہیں کر سکا بڑا کام، کیونکہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، تو اس کے باوجود میں آپ کو بتاؤں شہزاد صاحب، میں نے کم از کم ان کا دکھ درد، ان کی آواز ضرور پہنچائی ہے. ایک بات. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، رانا عبید کو 4 سال سے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے پورے گروپ کے ساتھ کھڑا ہے. ایک لمحہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یقین کریں معزز ممبران، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب اس کو کسی ریزیڈنٹ کے مسئلے کے لیے بلایا گیا اور وہ نہ آیا ہو. دوسرا، اس کے پاس ویژن موجود ہے کام کرنے کا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جتنے بھی میں اپوزیشن لیڈران یا بڑے بڑے سیاسی قائدین جو اپنے آپ کو کہتے ہیں،
ان کے پاس سوائے تنقید کے یا اپنی تعریف کے کچھ نہیں ہے. لیکن میں نے رانا عبید کو دیکھا ہے، اپنے گروپ کے الفتح گروپ کے تمام ممبران کو دیکھا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں پازیٹیولی، ایک ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے پاس ویژن ہے مسائل کو حل کرنے کا. اور آخری اور امپورٹنٹ بات اس لحاظ سے دیکھیں، جو رانا عبید کا لاسٹ ٹینیور تھا اس کو ہمیں تھوڑا سا دوسرے اینگل میں بھی دیکھنا ہے. آسپیکٹ میں مسائل حل نہیں ہوئے مکمل طور پہ، میں سمجھتا ہوں، لیکن میکسیمم کام اس کی طرف سے ہوئے. اس نے سیکٹر 4 کو پانی کی پائپ لائن دی. رانا عبید صاحب کے دور میں سیکٹر 4 کا جو الیکٹریسٹی کا فیڈر ہے وہ علیحدہ کیا گیا. رانا عبید صاحب کے دور میں ہی کوڑا سیپریٹلی اٹھانے کا کانٹریکٹ دیا گیا. رانا عبید کے دور میں ہی میکسیمم ٹرانسفارمرز اور الیکٹریسٹی کا جسے کہتے ہیں نا انفراسٹرکچر بنایا گیا. رانا عبید صاحب کے دور میں سیکٹر 4 میں پانی موجود تھا. رانا عبید صاحب کے دور میں سیکٹر 1 2 3 4 کے اندر پانی اور سیکیورٹی کے حالات اتنے اچھے تھے کہ اس وقت کے سی پی او نے اس کو پسند کیا تھا. لیکن اکثر اوقات رانا صاحب کہتے ہیں جی کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. میں کیا ان کو اکثر اوقات سمجھاتا ہوں کہ سر آپ سے غلطی نہیں ہوئی ہے، خدمت میں غلطی نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو پہچاننے میں غلطی ہوئی ہے. کیونکہ ان کے جو ٹیم ممبران تھے کام نہ کرنے کی وجہ سے بھاگ گئے، چھوڑ گئے ان کو. ان کے اوپر بہت سارے کیسز ایسے ڈال دیے گئے جس کا سر پیر نہیں تھا، جس سے وہ آج بالکل بری ذمہ ہے. جب ایک شریف آدمی کو آپ ان معاملات میں پھنسا دیں گے تو شاید وہ ہو سکتا ہے پراپرلی ڈیلیور نہ کر سکے، کوئی بھی نہ کر سکے. لیکن آج وہ انشاءاللہ ایسی ٹیم کے ساتھ، ایسے ویژن کے ساتھ آ رہا ہے کہ وہ ہر صورت میں ان مسائل کو حل کرے گا اور ہم سب مل کے کریں گے. زیدی صاحب، کرنل بنگش انتظامیہ کے آخری 6 ماہ انہوں نے اچھا ڈیلیور کیا، سوسائٹی کی عوام کو اچھے کام نظر آئے، جس کے اندر 2 مین روڈ انہوں نے بنائے ہیں اور سیکٹر 4 کی بیشتر گلیوں کا کام کیا گیا ہے. تو آپ ان اقدامات کو سراہتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک عام ریزیڈنٹ کو فائدہ ہوا جو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میں بنگش انتظامیہ کے، جس میں سردار عرفان، اصغر رانجھا، بہت سارے لوگ ہیں، ان کے جو چہرے ہیں یہ بہت ٹیریبل پیریڈ تھا جی آخری ان کے، خاص کر 6 مہینے. میں کیسے مان لوں کہ انہوں نے کام کروایا ہیں؟ دیکھیں بنگش انتظامیہ کرپشن کی ایلیگیشن کے اوپر سسپینڈ ہوئے. اس دوران میں 4 سے 6 مہینے کا جو ٹینیور تھا اس میں کیئر ٹیکر بیٹھا. کیئر ٹیکر پہ لوگوں نے اعتماد کیا، انہوں نے پیسے ٹرانسفرز اور اس سارے معاملات سے انکم جنریٹ کی. اور اس وقت وہ دوبارہ بنگش انتظامیہ آئے تو اس وقت آلموسٹ 4 سے 5 کروڑ روپیہ پڑا ہوا تھا. ان کو اپنی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے 2 سڑکیں بنا دی. مجھے ایک بات کہیں شہزاد صاحب، کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ سیکٹر 4 میں 2 پارک بھی بنے ہیں ان کے ٹرینوں کے اندر. مجھے لیٹ می فنش. کوئی ایسی اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ جو اس کو مانیٹر کرے کہ 4 سے 5 کروڑ میں صرف 2 سڑکیں؟ دوسری بات جو آپ پارک کی بات کر رہے ہیں، دیکھ سے کہ اس پارک کی ایلوکیشن تو پہلے سے کر دی گئی تھی، وہاں سے چند جھولے لگائے گئے. وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا سوشل میڈیا کو اور کچھ چیزوں کو ٹٹولیں، نہیں تو میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں، ہم لوگوں نے پروٹیسٹ کیے تھے جھولے لگانے کے حوالے سے، یا کوئی بھی وہاں پہ لینڈ کو بالکل لیول کرنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا تھا وی آئی پی ایکسٹینشن میں. اس کو دیکھ کے انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے سب کچھ کیا. اب آ گئی جہاں تک بات گلیوں کی، مجھے بتائیں، میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ جو وسائل ہم نہیں ملے، پانی ہمیں نہیں مل رہا، الیکٹریسٹی یعنی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں یا سیکیورٹی ہے، یہ ہمیں نہیں مل رہا. اس کے باوجود اگر یہ لائبلٹیز یوٹیلیٹی بل کی صورت میں ڈال دی گئی اور اس کو آپ ممبران سے پیسے لے کے ایڈجسٹ کر کے وہ گلیاں بنا دی، تو آپ نے کیا کام کیا؟ یہ تو شہزاد صاحب آپ کام بہت اچھا کر سکتے ہیں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، آپ جا کے گلی بنا دیں اور ساتھ تصویر کھنچوا لیں. یہ خدمت نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ ہے، منافقت ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں، جو موجودہ الیکشن میں آپ کے سامنے 2 گروپ ہیں، سفیر مغل صاحب اور کرنل بنگش صاحب. کرنل بنگش صاحب کو الیکشن کمیشن نے نااہل قرار دیا ہے اور ڈاکٹر اصغر رانجھا صاحب کو، کس وجہ سے، اس کی کیا وجوہات بنی ہیں؟ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا، میں بیسیکلی اپنے ویژن کو، اپنے آسپیکٹ کو دیکھتا ہوں. میں کسی کرٹیسزم کو یا نیگیٹیوٹی کو میں بالکل پسند نہیں کرتا.
تو جہاں تک بات ہے بنگش انتظامیہ کو نااہل کرنے کی اصغر رانجھا کے حوالے سے، وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جو ظاہراً سننے میں آیا کہ بنگش صاحب نے جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جو اصغر رانجھا صاحب نے اپنی جو پروفائل ہے اس میں غلط بیانی کی، اس لحاظ سے یہ سب کچھ سامنے آیا، اس میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، وہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اپوزیشن گروپ ہے یا ہم لوگ اپنا ویژن دیں۔ دیکھیں میرے پاس ممبران ویژن ہے، میں پچھلے 4 سال سے اس سیکٹر 4 اور 1 2 3 کے حوالے سے ہر گلی، ہر بلاک، ہر سیکٹر میں ہر ریزیڈنٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے رانا عبید صاحب کی سربراہی میں، کیونکہ اس کا ویژن بھی یہی ہے کہ کس جگہ پہ کون سے مسائل ہیں جن کو ہم نے، ان مسائل کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ان کے لیے وسائل میں۔ تو میں صرف اس چیز کو جانتا ہوں، اس چیز کو میں نے فوکس کیا ہوا ہے، ہم سب نے الفتح کے لوگوں نے فوکس کیا ہوا ہے، لہٰذا میں نیگیٹیوٹی یا کسی کی اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ آپ پر امید ہیں کہ 8 جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ اور ہونے بھی چاہیے۔ شہزاد صاحب دیکھیں اس وقت 1 2 3 4 یہاں پہ بہت سارے ایسے سفید پوش لوگ رہتے ہیں، آپ یقین نہیں کریں گے، میں لوگوں کے اندر رہتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں، آپ جس وقت آئیں گے مجھے ہر وقت لوگوں میں پائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ ایسے سفید پوش لوگ رہتے ہیں جو پانی کا ٹینکر افورڈ نہیں کر سکتے، جو انتظامیہ کے ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے مسائل کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ جتنا لنگر آن ہوگا یہ مسئلہ، مسائل بڑھیں گے۔ الیکشن جلدی ہونے چاہیے اور انشاءاللہ 8 جنوری کو ہی ہوں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے سید اسار احمد زیدی صاحب۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر جو بھی گروپ آتا ہے، جو ون کرتا ہے، وہ سوسائٹی کے مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھے گا اور ان کو حل کرے گا، کیونکہ سوسائٹی کے اندر اس ٹائم 3 شدید بحران ہیں۔ میں بار بار اپنے ہر انٹرویو کے اندر میں کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے سیکورٹی، اس کے بعد پانی، پھر گیس۔ بجلی تو پھر بھی آ ہی جاتی ہے، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، لیکن پانی کا ایشو اسی طرح ہے۔ سیکٹر 4 میں پانی کا ایشو تھا، لیکن اب سیکٹر 1 2 3 کی عوام کو بھی پانی کا مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ پانی کی ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی کا آنا، اور وہ بھی صرف 20 منٹ، تو عوام کو چھوڑ دیا گیا ہے ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر۔ اور ٹینکر بھی اس مہنگائی کے دور میں، جہاں پہ ٹینکر 2 سال پہلے کوئی 800 روپے کا مل رہا تھا، اب ٹینکر 2000 روپے کا ٹینکر چل رہا ہے، اور غریب آدمی اور سفید پوش آدمی کے لیے وہ ٹینکر ڈلوانا ناممکن ہو چکا ہے۔ شہزاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں آپ کی وساطت سے تمام ممبران کو ایک آخری گزارش کرنا چاہوں گا۔ ممبران، رہائشی ہونے کی حیثیت سے ہم سب کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ 8 جنوری کو آئے، اپنا رائٹ آف ووٹ یوز کریں، اور وہ جو ووٹ ہے اس کو استعمال کرنے سے پہلے چند چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں کہ کیا جو الیکٹڈ ممبر آ رہا ہے، جو بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، کیا وہ آپ کے درمیان موجود تھا 4 سال میں؟ کیا وہ آپ کے مسائل کو سمجھتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک وہ وارد ہو گیا، الیکشن کے دنوں میں واپس اپنی اس سوسائٹی میں اس نے رہائش اختیار کر لی، پہلے وہ کہیں اور رہ رہے تھے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف پراپرٹی بزنس کرنے کے لیے ہر وقت یہاں سوسائٹی میں موجود تھا، جو ہی الیکشن آیا تو فوراً الیکشن میں آپ کا ہمدرد بن کے آ گیا؟ کیا وہ لوگ تو نہیں ہیں جنہوں نے 4 سال میں آپ کو مسائل میں اس قدر نیچے دھکیل دیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایک پانی کا ٹینکر بھی افورڈ کرنا بڑا مشکل ہو گیا؟ ممبران اس چیز کو ضرور سوچئے گا، اس چیز پہ ضرور نظر ثانی کیجیے گا کہ کون آپ کا صحیح ووٹ کا حقدار ہے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا، تھینک یو زید صاحب۔ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔